ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قال، تو وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب۔ یعنی ایسا شخص کب توبہ کرتا ہے؟ جب وہ مرنے لگتا ہے، تو مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ موت سے پہلے ہو۔ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر ہیں، حالانکہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، یعنی غلط کام کرتے ہوئے ان کی موت آ جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتے، جیسے فرعون، اس نے ڈوبتے وقت توبہ کی تھی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگ، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والوں اور گناہ کر کے توبہ کرنے والوں کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ہر گناہ گار کا معاملہ الگ الگ ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، جس نے نادانستہ گناہ کیا، لا علمی میں غلطی کی، مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو فوراً توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ دوسرے، وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پہ کرتے ہیں لیکن معلوم ہونے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی توبہ کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ ہیں تو وہ مسلمان لیکن عمر بھر توبہ کا خیال نہیں آیا، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے، اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت، چونکہ انسان کے پاس موت کے فرشتے اس کے اعمال کے مطابق ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کار انسان ہے تو موت کے فرشتے بھی بہت سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے اب آئی شامت میری، تو اس وقت جب وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں، گناہ ہی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، موت کے وقت بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ مہلت ہی نہیں ملتی، ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ کام کی بات کیا پتہ چلی؟ کرنا کیا چاہیے کہ اگر کسی بات کا علم نہیں اور غلط کام ہوتا رہا تو جو ہی پتہ چلے دیر نہ کریں، فوراً توبہ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ پتہ تو تھا لیکن پھر پھسل گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ پانی گرا ہوا ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ پتہ نہیں بے دھیانی میں رکھ جاتے ہیں اور وہیں گر پڑتے ہیں، تو وہیں لیٹ تو نہیں جاتے، فوراً اٹھتے۔ تو یہ جو من قریب ہے یہ توبہ کی قبولیت کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ سوچ کے غلطی کرتے جانا کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے یا حج کرنے جائیں گے تو توبہ کریں گے، یہ بات درست نہیں۔ جو ہی احساس ہو کہ غلط کیا پھر توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ اور توبہ سے مراد کیا ہے کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی غلطی کو چھوڑ دینا۔ جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تھا کہ شراب مطلقاً حرام ہو گئی تو جس کی جہاں تھی وہیں چھوڑ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا یہ گلاس تو پورا کر لوں، نہیں، فوراً پلٹا دی، مٹکے توڑ ڈالے، گلیوں میں بہا دی، ہزاروں کا نقصان کر لیا، لیکن پلٹ آئے، فوراً اس سے نکل آئے۔ تو ہمیں ہر روز توبہ کرنی چاہیے۔ جس غلطی کا احساس ہو، اگر کسی انسان کا دل دکھ جائے یا کوئی اور بھول چوک ہو جائے
تو جو ہی احساس ہو فوراً پلٹنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ 3 قسم کی مخلوق ہے. ایک ہے فرشتے، وہ تو نہ گناہ کرتے ہیں نہ انہیں توبہ کی ضرورت ہے. دوسرے ہیں شیطان، جو گناہ کرتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی. اور تیسرے ہیں انسان، کہ جو گناہ کر کے پھر فوراً توبہ کریں، اور اگر انسانوں میں سے بھی کوئی توبہ نہ کرے تو وہ بھی پھر شیطان ہی ہیں، یا شیطانی رویے پہ کاربند ہے. اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی کہ جو گناہوں ہی کی حالت میں فوت ہو جائیں. ایسے لوگوں کے لیے تو پھر آگے دردناک عذاب تیار ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہاں پر یہ آیات نازل ہوئی. اس سے پیچھے کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ معاشرتی زندگی میں فحاشی اور بے حیائی اور کچھ برے کاموں کا. یعنی کچھ لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ گناہ میں شامل ہے. آج بھی ایسی جہالت موجود ہے کہ لوگ اس عمل کو، یعنی زنا کو، بدکاری کو، عمل قوم لوط کو، سحاق کو، ان چیزوں کو برائی نہیں سمجھتے. ان کو علم ہی نہیں، ان کے لیے بالکل ایک نارمل سی چیز ہے. آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی پرائیویٹ لائف کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں حرام حلال کا کوئی تصور نہیں. عرب جاہلیت میں بھی ایسا ہی حال تھا، لیکن جو ہی انہیں پتہ چلا پلٹ آئے. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کچھ کر چکا ہے، یعنی جتنی بھی برائیوں کا پیچھے ہم نے ذکر کیا، اس میں سے کسی بھی برائی کا ارتکاب ہو چکا، تو کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے اور پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگ لے اور فوراً پلٹے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو معاف کر دے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور دوسرا شخص کون ہے؟ اچھا مانگ لوں گا معافی، ابھی تو مجبوری ہے. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، غلط کام کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، موت کے فرشتے دیکھ کر توبہ کرنے لگے تو توبہ قبول نہ ہوگی. اور اسی طرح اگر اس غلط کام میں ہی موت آ گئی تو بھی قبولیت نہ ہوگی. اپنے لیے سوال لکھیں، کیا مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہے؟ اب اس میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں. اگر ہوا ہے تو توبہ کے بارے میں میرا رویہ کیا ہے؟ کیا میں اسے فوراً کر لیتی ہوں یا ٹالتی رہتی ہوں اور تاخیر کی قائل ہوں؟ کچھ امیدوں اور تمناؤں میں جی رہی ہوں، اور پھر اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ مجھے ہر روز توبہ کرنا ہے. بلکہ اس سلسلے میں یوں عادت بنا لیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی، مثلاً آپ یہاں بیٹھے اور یہ گفتگو ہو رہی، بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنا کوئی گناہ یاد آ گیا، کیونکہ یہ علم کی مجلس ہے نا، تو یہاں بیٹھ کے ہر روز ہمیں اپنی کوئی نہ کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی زیادتی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ غلطی بھی ہو سکتی، وہ یاد آتی رہتی. کہ قرآن پاک ایک آئینہ ہے. ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا یہ منع ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا کام ہے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پر بھی دیر نہ لگا، اچھا گھر جائیں گے پھر نماز پڑھیں گے تو توبہ کر لیں گے. نہیں، فوراً ہی دل میں اللہ کو پکار لیا کیجیے، دیر نہ لگایا کیجیے. جس وقت احساس ہو اسی وقت فوراً رجوع اور فوراً ندامت، فوراً استغفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، جو معصوم تھے، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار پڑھتے تھے. پھر ہمارا کیا حال ہے جو ہے ہی گناہوں کی پوٹلی. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ سے گناہ ہو جائے اس کے بعد ہی توبہ کر لے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ گناہ کے پیچھے توبہ کو لگا دے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، یعنی فوراً توبہ کر لے تاکہ گناہ لکھے جانے سے پہلے ہی معاف ہو جائے. یعنی اتنی جلدی کرے کہ فرشتے کو لکھنے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے ہی توبہ شروع کر دے.
کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان سے جب گناہ ہوتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ 3 ساعت تک انتظار کرتا ہے، یعنی 3 منٹ کہہ لیں۔ اگر اس عرصے میں اس نے توبہ کر لی تو گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر نہ کی تو لکھ لیا جاتا ہے، جس کو قیامت کے دن وہ اپنے اعمال نامے میں پڑھے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کو نہ چھوڑے اور زبان سے توبہ کرتا رہے، وہ شخص معاذ اللہ خدا کے ساتھ ہنسی کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ جو عملاً گناہ کو نہ چھوڑے، صرف زبان سے کہتا رہے میری توبہ۔ اور اگر ایسا شخص توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ خدا کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس کے بعد مزید کچھ معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے۔ اب قرآن پاک کا انداز دیکھیے، کچھ معاشرتی خرابیوں کا ذکر، پھر توبہ کا ذکر تاکہ انسان ان سے باز آئے۔ یعنی قرآن پاک صرف اطلاع کی کتاب نہیں ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کر لو، یہ نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا تزکیہ بھی کرتی، کہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے نجات بھی دیتی، اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتی۔ اور پھر اس کے بعد اب مزید کچھ اور خرابیوں کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، کیا حلال نہیں؟ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی، کرہا زبردستی، جبرن۔ پیچھے آپ نے وراثت کے احکامات پڑھے جو دراصل مال میں ہوتی ہے، موویبل پراپرٹی یا اموویبل میں، لیکن عرب جاہلیت میں عورت بھی متروکہ مال تصور ہوتی تھی۔ عرب جاہلیت میں وراثت صرف مال میں نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ عورت کو بھی وہ وراثت کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس کا وارث ستیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا، یعنی دیور یا ستیلا بیٹا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، اور وہ بھی ترکہ تصور ہوتی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر لیتے، چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی اپنے پاس رکھتے، غرض اس پر خاوند کے وارثوں کا اختیار ہوتا، عورت کے وارثوں کا یعنی اس کے میکے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اس پر یہ آیت اتری اور عورتوں کو پوری آزادی مل گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، کیا ہے حکم اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال ہی نہیں، کیا حلال نہیں؟ ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کو وراثت کا مال سمجھ لو، کرہا زبردستی، جبرن، ولا تعدلوہن، اور نہ تم روکو ان کو، نہ مجبور کرو ان کو، کس بات پر؟ لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ تم لے لو بعض وہ مال، وہ چیز جو تم ان کو دے چکے ہو۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ شادی کے بعد مہر کے وقت یا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی تحفے تحائف تم بیوی کو دے چکے ہو تو اس کو واپس نہ لو، الا مگر ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اس صورت میں تم اس کو مہر نہ دو گے، یا مہر واپس لے سکتے ہو یا اپنا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب وہ تمہاری حق تلفی کر رہی ہے۔ عرب جاہلیت میں یہ عام طریقہ تھا کہ اگر عورت کو خامن ناپسند کرتا، یعنی شوہر اگر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تھا تو طلاق دینے کی بجائے اس کو خوب تنگ کرتا، تاکہ وہ مجبور ہو کر حق کے مہر یا خامن نے جو اسے تحفے تحائف دیے ہیں وہ واپس کر دے، اور پھر اس کو طلاق ملتی۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کا مہر اس کو دیا جا چکا ہو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ بیوی کو بھی نکال باہر کریں اور جو مہر دیا ہے وہ بھی واپس لے لیں، اور مہر کے علاوہ اگر کوئی تحفے تحائف اس کو دیے ہیں تو وہ بھی لے کر
اس سے جان چھڑائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، تعدلو کا لفظ جو ہے عین دواد لام سے ہے، نہ روکو نہ مجبور کرو، یعنی اس غرض سے مت روکو کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، یعنی اس وجہ سے طلاق دینے میں تاخیر نہ کرو کہ عورت مجبور ہو کر شوہر سے لیا ہوا مال واپس کر کے ایک طرح سے خلا لے لے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ فاحشہ کا لفظ تو آپ پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں، بدکاری کے لیے، بد زبانی، بد کلامی، نافرمانی، بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بفاحشۃ مبینہ سے مراد زنا ہے، یعنی اگر کسی شوہر کی بیوی زنا کی مرتکب ہو یا کھلی فحاشی کی مرتکب ہو تو ایسی صورت میں پھر شوہر طلاق نہیں دے گا، بلکہ عورت کو خلا لینی ہوگی، اپنا مہر واپس کرنا ہوگا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے پر گزر بسر کرو، یعنی ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو شریفوں کے شایان شان ہوتا ہے، عقل اور فطرت کے مطابق، یعنی رحم، مروت، عدل و انصاف پر مبنی، معقول برتاؤ، شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ عاشروہن کا لفظ عین شین رے سے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اسی سے لفظ معاشرہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مل جل کر رہنا ناگزیر ہے، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، کوئی شخص الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتا، اور شادی ایک خاندان کو وجود میں لانے والی چیز ہے، اس میں مرد اور عورت ساتھ رہنے کا معاہدہ کرتے ہیں نکاح کے ذریعے۔ تو ایسی صورت میں جب دو انسان اکٹھے رہتے ہیں، دو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو بسا اوقات ان کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس سے ایک شخص دوسرے سے برہم ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ خاندانی زندگی میں مرد کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، تو اس سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اس لیے ساتھ ہی اس کو کیا حکم دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی اس پوزیشن کی وجہ سے تم عورتوں پہ ظلم نہ کرنا بلکہ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اچھا مومن کون ہے، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زن مرید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پہ حاصل کیا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کے حاصل کیا، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو، یعنی اچھا کھانا اور کپڑا دو جو اس کے لائق ہو یا جو تمہاری حیثیت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اس سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عادت پسند آ جائے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں بہت بڑا خیر رکھ دے، تمہیں اسی سے بہت بھلائی
اور بہت فائدہ حاصل ہو جائے. اس لیے بیوی کی چھوٹی موٹی بات پر دل تنگ ہو کر اس سے بدسلوکی نہ کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. فاحشۃ مبینہ کی طرف اشارہ ہے. اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو، اور ایسا نہ مارنا کہ شدید چوٹ آئے. پھر جب وہ تمہارے کہنے پہ چلنے لگے تو ان کو خواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، یعنی بہانے سے انہیں اذیت مت دو. دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اور یہ آپ کی تاکید کب کی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان فرمایا. تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. تو اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اچھے سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گمان اچھا رکھنا، کیونکہ جب گمان اچھا ہوگا تو معاملہ خود بخود اچھا ہو جائے گا. بہت سے مرد بیویوں پہ شک کرتے ہیں اور بلا وجہ ان کے ماضی کو کریدتے ہیں، کبھی قسمیں دلواتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. شکی مزاج ہونے کی وجہ سے وہ اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے سب قصور معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی انسانوں کی گزشتہ غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. جیسے کہ پیچھے بھی آیا نا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان کا پیچھا چھوڑ دو. کیونکہ توبہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کسی بچی نے اپنے ماضی میں کوئی گناہ یا غلطی کی اور اس پر توبہ کر لی تو آئندہ سے اب شوہر کو حق نہیں کہ وہ اس پر اسے تانے دے یا اس کا جینا دوبھر کرے. بہت سی طلاقوں کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات شوہروں نے شک کی بنا پر اپنی بیویوں سے قسم دلوائی کہ تمہارا پہلے کسی سے افیئر تو نہیں تھا. اتفاق کی بات، رات ہی مجھے ایک فون لاہور سے آیا کہ ایک بچی کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا کہ اس کے ہسبینڈ نے 7 سال کے بعد محض اس بات پر کہ اسے کوئی شک پڑا یا معلوم نہیں کیا ہوا، اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دلوائی کہ تم یہ بتاؤ کہ کبھی تم شادی سے پہلے کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ تو اس نے سچ بول دیا کہ ہاں میں کرتی تھی. اس بنا پر اس نے اس کو ڈیورس کر کے گھر بھیج دیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ماضی میں کوئی ایسی غلطی کی بھی اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، ایک نیا گھر بن گیا، تو پچھلی باتوں کو خریدنا چھوڑو، اس لیے کہ ایسی چیزوں سے حاصل کچھ نہیں. قرآن پاک میں بارہا آتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا الا ما قد سلف، کیونکہ پچھلی چیزوں کو آپ کھولتے رہیں گے تو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، جس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ان کے بارے میں گمان اچھا رکھو. پھر اس کے بعد عفو درگزر کی روش اختیار کر لو، معاف کر دو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، یعنی اس حد تک تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں جیسے کوئی دشمن ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کے دشمن بن جاؤ. فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر معاف کر دو، درگزر کرو، جانے دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اس لیے اس معاملے میں جب شوہر کو ایک درجہ زیادہ گھر کی زندگی میں دیا گیا تو اس کا فرض کیا بنتا ہے کہ اس کا دل بھی بڑا ہو. دیکھیں جہاں پر انسان کو درجہ ملتا ہے وہاں اس کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، نگاہ میں بھی وسعت ہونی چاہیے، دوسروں کے قصور معاف کرنے آنے چاہیے. پھر اسی طرح اچھے برتاؤ میں کیا ہے؟ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے.
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھیں. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے آنے پر میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تو آپ ان میں سے ایک ایک کو ڈھونڈتے اور میرے پاس بھیجتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کا اس سے بہتر نمونہ کہاں سے ملے گا آپ کو، کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے جذبات کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی عمر ابھی ایسی تھی کہ ان کو اس طرح کے کھیل کود میں دلچسپی تھی. اور اسی موقع پر وہ آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑے کے پر تھے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ریس لگائی جس میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی. پھر ایک اور موقع پر آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، اس وقت حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو یہ خوش اخلاقی جو ہے، اور گھر کے اندر ایک عام انسان کی حیثیت سے بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا، خواہ باہر کتنا بھی بڑا عہدہ یا پوسٹ ہو، یہ ایک شوہر کا بنیادی فرض ہے. بعض لوگ دفتر میں صاحب بنے ہوتے ہیں تو گھر میں بھی آ کے صاحب ہی بنے رہتے ہیں اور وہ اس لیول سے نیچے نہیں اترتے، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایک ڈسٹنس پہ آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خود اپنے ہی دل پہ بوجھ لیتے رہتے ہیں اور بالآخر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. بیوی اور بچے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ رکھا ہے، ایک ایسا تعلق رکھا ہے کہ جن کے ساتھ ہر غم بانٹنا چاہیے، ہر چیز شیئر کرنی چاہیے، اور گھر کے اندر ایک دلچسپ ہنسی کھیل کی فضا ہونی چاہیے کہ جس میں ہر شخص ریلیکس ہو کے زندگی بسر کر سکے، نہ کہ گھر کے اندر ایک ایسی خوف کی کیفیت پیدا کیے رکھے انسان کہ جس سے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ ہو. عام طور پر مرد کی خوبی کیا بتائی جاتی ہے کہ بس گھر آ جائے تو اس کے بعد تو کسی کو چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے. تو عاشروہن بالمعروف میں خوش اخلاقی کا برتاؤ. پھر اسی طرح بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل دینار اس کو بتایا جو گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، یعنی اجر و ثواب میں وہ دینار سب سے بڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح عاشروہن بالمعروف میں بیوی بچوں کی تربیت اور تعلیم اور ان کے اخلاق سنوارنے کی فکر مندی، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. کیونکہ بہت سے لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، شام کو کلبوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی بچے اپنے کہیں نکل جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اچھا گھرانہ کیا ہے کہ جس میں شوہر گھر لوٹے تو بیوی بچے اس کے لیے خوشی کا سامان پیدا کریں اور وہ بیوی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے. کیونکہ ایک اچھی عورت کی خوبی بھی یہی بتائی گئی کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے. یعنی اس میں بیوی کا بھی فرض بنتا ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ تو کوئی اچھا گھرانہ نہیں بنا سکتا کہ شوہر کتنا بھی اچھا ہو، اگر بیوی کا موڈ نہیں درست ہوتا تو شوہر بھی زیادہ دیر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا اور بالمعروف پہ نہیں رہ سکتا. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کسی شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو خیر سے محروم نہ رکھے. پھر فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم کو وہ ناپسند ہو، اگر کسی وجہ سے اچھی نہیں لگتی بیوی، کوئی عادت تمہیں بہت اریٹیٹ کرتی، کوئی اخلاقی کمزوری ہے، مثلا بولنے کا انداز اچھا نہیں، شکل و صورت اچھی نہیں، تو ایسی صورت میں فوراً ہی طلاق دینے کی مت سوچو، بلکہ ان کے ساتھ گزارا کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے. یعنی ایک بیوی کی بظاہر کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، تم چاہتے ہو کہ بس نکال پھینکو اس کو، نہیں، صبر سے کام لو، روکے رکھو. ہو سکتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اولاد دے جو تمہارے لیے بہت خدمتگار ہو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومن عورت کو بنظر کراہت نہ دیکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری اچھی بھی ہوگی.